اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام علم و عالم پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمام ناظرین کو، اسٹوڈیو میں موجود تمام حاضرین کو محمد اعجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص چاہتا ہوں ادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارے پروگرام کا جو موضوع سخن ہوگا، متقین کی اوصاف کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں، اس کے بارے میں آج ہم بحث کریں گے پروگرام میں۔ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس مال میں اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ مال ان سے لیتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جناب آج کی تمام باتیں اور آج کا جو پورا جو ٹاپک ہوگا ہمارا متقین کی صفات کیا ہے، اس کے اوپر ہم لوگ بحث کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جناب معروف مذہبی اسکالر، مفتی پاکستان، خطیب پاکستان، میرے جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین زاہی الحسینی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب، بہت شکریہ، خوش آپ یہاں تشریف لائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ان کے ساتھ ہیں حافظہ علیشہ ریاض قادری نعت خواں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، کیونکہ آج کا جو پروگرام جو ہم نے یہاں ترتیب دیا ہے، اور اس کی متقی جو لوگ ہیں ان کی صفات کیا ہیں، متقی کون لوگ ہوتے ہیں مفتی صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے پروفیسر اعجاز بشیر صاحب اور علم و عالم کی جتنی بھی ٹیم ہے، سب کو مبارکباد کہ آپ ہر جمعہ ایک لاجواب موضوع لے کر آتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس دفعہ بھی آپ نے جو موضوع چنا ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، متقین کی صفات۔ صفات متقین تو چلیں بعد میں، پہلے متقین ہوتے کون ہیں؟ جی مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، سبحان اللہ، جو میرے اقربا ہیں وہ متقی ہیں، جو میرے ولی ہیں وہ متقی ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کی صفات کے لیے اللہ فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے جو بندے ہیں، متقی نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو تمتراتے ہوئے اکڑ کر تکبر سے نہیں چلتے، بلکہ ان کا چلنا ان کی عاجزی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، ان کا اطمینان، ان کی انکساری ان کے چلنے سے واضح ہو رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن کی آیت پاک بھی ہے جی جی، کہ جب بندہ تکبر سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے کہ تیرے متکبرانہ چلنے کی وجہ سے نہ تو زمین نے پھٹ جانا ہے، اللہ اللہ، نہ تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تو اس زور سے پاؤں مارے گا تو زمین پھٹ جائے گی، اور نہ تیرے اکڑ کی وجہ سے تیرا قد اتنا بلند ہو جائے گا کہ تو پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اگر پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکتا تو پھر تکبر کس بات کا؟ اور یہ بھی بتایا کہ تکبر تجھے زیب نہیں دیتا، تجھے اللہ نے عاجزی کا پیکر بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے تکبر اللہ کی چادر ہے، اور یہ صرف اسی کو زیب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مخلوق میں جو شے آتی ہے اس کے لیے عاجزی رکھی گئی ہے، چاہے انسان ہی ہو کیوں نہ ہو، بلکہ امام الانبیاء بھی اللہ کے حضور عجز و انکساری کا پیکر آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ بے شک، بے شک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوئے تو آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور بھی کسی اور شے کو پسند نہیں فرمایا بلکہ کس کا شان عبودیت کو پسند فرمایا. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. عبد ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، واہ. اللہ کی بارگاہ میں اکڑنے والا نہیں ہو، واہ، سبحان بلکہ عجز و انکساری کا پیکر ہو. بے شک. یہ اس کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ وہ عاجزی کا پیکر ہوتا ہے. متکبر شخص اللہ کا متقی بندہ نہیں ہو سکتا. میں چونکہ میرا حق ہے کہ میں اس بات کی طرف ضرور آؤں کہ جو بندہ جس کے لہجے میں سے تکبر ٹپکتا ہو، وہ اگر اس نے متقیوں والا لباس پہنا بھی ہوا ہے تو وہ متقی نہیں ہے، بے شک، بے وہ شک. نیکوکار نہیں ہے، نہیں ہے. وہ اولیاء اللہ کی صف میں وہ آ ہی نہیں سکتا. اگر اس کے لہجے میں تکبر ہے اور اس کی انا میں یہ تمتراٹ ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں یا میں یہ کر دیتا ہوں، میں جب آ گئی تو بات ہی ختم ہو گئی. میں جو ہے نا انسان کو زیب نہیں دیتی، یہ تکبر کی علامت ہے. اور جو اللہ کا متقی نیکوکار بندہ ہوتا ہے اس میں تکبر نہیں، اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں عاجزی انکساری اس میں انکساری ہوتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا کیا ہوتا ہے. سب سے بڑھ کے رب کائنات کی ذات نے ان کا مال عطا کیا ہوتا ہے، ان کی عزتیں عطا کی ہوتی ہیں، اور وہ اس کے اوپر تمتناتے نہیں ہوتے، وہ اس کے اوپر کوئی تکبر نہیں کرتے. جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی مخلوق میں صرف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئی عزت کو وہ سنبھال کے رکھتے ہیں. اس لیے نہیں سنبھال کے رکھتے کہ ان کا نام ہو جائے، بلکہ وہ مزید انکساری کا، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو عزتیں دیتا ہے تو وہ بھی آزمائش ہوتی ہے، جب کسی کو مال دیتا ہے تو وہ بھی آزمائش ہوتی ہے. فرق صرف یہاں پہ متقی لوگوں میں اور عام لوگوں میں فرق یہ ہے کہ جو متقی لوگ ہوں گے جب ان کی عزتیں ملیں گی تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اس میں عاجزی انکساری کریں گے. اور جو اللہ تعالیٰ کے تکبر آتا ہی اس وقت ہے جب عزت ملتی ہے بندے میں. ٹھیک ہے، تو جب عزت ملتی ہے تو ہمیں اپنے بزرگوں نے، اساتذہ نے، حضور مرشد گرامی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب ہمیں بڑے، جب وہ ان کا لہجہ ہی اپنا ایک ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا جب درخت پہ پھل لگتا ہے نا جس پہ، تو اس کی شاخیں زمین کی طرف جھکی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو پھل سے خالی ہوتا ہے اس جو ہے نا درخت میں آپ دیکھیں ایک شاخ ہوتی ہے جو جڑ سے اٹھتی ہے اور ساری شاخوں کو کراس کر کے اوپر چلی جاتی ہے. آپ نے ہمیں مثال دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر مالٹے کا اگر آپ نے پودا دیکھا ہے نا تو اس میں ایک شاخ ایسی ہوتی ہے کہ جڑ کے ساتھ سے اٹھتی ہے اور دیگر شاخوں کو کراس کرتی ہوئی سب سے اوپر ہوتی ہے. اس میں ذرا برابر بھی بل نہیں ہوتا، بالکل اکڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ پھلدار نہیں ہوتی، اس میں صرف چند پتے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا. اور جو باغ کا مالی ہوتا ہے نا وہ اس کو جڑ سے کاٹتا ہے کہ یہ میرے درخت کے پھل کو خراب کر رہی ہے، پانی اس پہ بھی جا رہا ہے، جو محنت کر رہا ہوں میں، کھاد دے رہا ہوں، یہ خوراک تو لے رہی ہے لیکن پھل نہیں دے رہی، لہٰذا وہ اسے کاٹ دیتا ہے. وہ اس کی اہل ہی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے نا وہ درخت کے ساتھ رہے، لیکن وہ شاخیں ان شاخوں کو سنبھال کے رکھتا ہے جن کے ساتھ پھل لگتا ہے. لیکن ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ جھکی ہوتی ہیں زمین، اور بعض ایسی شاخیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ زیادہ پھل لگتا ہے وہ زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہیں. تو یہی جب کوئی پھل ملتا ہے نا اللہ کی طرف سے، یہ نہیں عزت ملتی ہے، اللہ کوئی مرتبہ و مقام دیتا ہے، تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ تکبر نہیں کرتا. بے شک بے شک. وہ عجز و انکساری کا پیکر بنا ہوتا ہے. وہ اس کا یہ لہجہ نہیں ہوتا کہ ہمارا غریب سے ملنا سٹیٹس نہیں ہے، جو ہے نا فقراء کے ساتھ بیٹھنا ہمارا سٹیٹس کی خلاف ورزی ہے، ہم تو بڑے لوگوں میں بیٹھنے والے ہیں. نہیں، بلکہ جب اللہ اسے مرتبہ و مقام دیتا ہے تو وہ قوم کا خادم بنتا ہے، وہ غرباء و مساکین کا جو ہے نا غریب پرور بنتا ہے، یتیموں کے لیے سہارا بنتا ہے، بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. وہ جتنا بڑا سردار ہوتا ہے وہ اتنا بڑا اپنے آپ کو خادم گردانتا ہے. بے شک.